جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عورت کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں اور ہونٹ لرزنے لگے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔ وہی اکبر علی جو ابھی فرشتہ تھا، اب درندے اور وحشی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا اسے چپ چاپ گور رہا تھا۔ اکبر علی کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی عورت کی طرف تھی۔ عورت پر سکتہ طاری ہو گیا، ہونٹ کپ کپائے مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ اکبر علی چپ چاپ اس پر ریوالور تانے اس کی جادو بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ کمرے میں موت کا سناٹا طاری تھا، موم بتی کی لو لرزنے لگی۔ دیوار پر اکبر علی کا سایہ ننگے بھوت کی طرح ناچ رہا تھا۔ اٹھو، اکبر علی نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں کہا۔ عورت آہستہ آہستہ اٹھنے لگی اور لڑکھڑاتی زبان میں بولی، تم نے پستول کیوں نکال لیا ہے؟ اکبر علی چپ چاپ اس کی طرف بڑھا۔ عورت نے آہستہ سے دونوں ہاتھ اپنی ناف پر رکھ لیے، لیکن یوں تیزی سے ہاتھ ہٹا لیے جیسے اسے کسی نے چونکا دیا ہو۔ اکبر علی کے لیے اتنا سا اشارہ کافی تھا۔ وہ انٹیلیجنس کا صوبے دار تھا، اشارے سمجھتا تھا۔ عورت پیچھے ہٹنے لگی لیکن چارپائی نے اسے پیچھے نہ ہٹنے دیا۔ اکبر علی نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ اس کے ازار بند پر رکھ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ عورت نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اکبر علی نے اسے اسی ہاتھ سے دھکیل کر چارپائی پر گرا دیا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر اس کی قمیض ناف سے ہٹا دی۔ بے غیرت، عورت نے چلا کر کہا، کافر، مظلوم عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں پاکستان کی لٹی پٹی عورت ہوں۔ کرنل گپتا مجھ سے زیادہ چلاک نہیں۔ اکبر علی نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر فاتحانہ لہجے میں کہا، وہ جانتا ہے کہ وزیرآباد میں اکبر علی موجود ہے۔ برما فرنٹ پر میں اس کے ساتھ نہ ہوتا تو سالہ ایک رپورٹ ٹھیک سے نہ دے سکتا۔ میں اسے اٹھا کر نہ لاتا تو آج وہ جلندھر میں کرنل بنا نہ بیٹھا ہوتا۔ عورت جیسے بے جان ہو گئی ہو، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اکبر علی نے اس کے ازار بند کو ڈھیلا کر دیا اور شلوار ذرا سی سرکا دی۔ عورت کی کمر کے گرد ناف سے نیچے کپڑے کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ اکبر علی نے پیٹی کھول دی۔ اس کے ساتھ 32 بور کا میگزین والا پستول بندھا ہوا تھا جو ریوالور سے چھوٹا اور چپٹا ہوتا ہے۔ عورت بے حس لیٹی رہی۔ اب اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ مظلومیت کا کوئی تاثر، بلکہ ہونٹوں پر تبسم تھا جس نے اس کے حسن کی دلکشی کو اور زیادہ اریال کر دیا تھا۔ گاڑی کو کس پوائنٹ پر سبوتاژ کیا جائے گا؟ اکبر علی نے ذرا پیچھے ہٹ کر پوچھا۔ کون سی گاڑی؟ عورت نے حیرت سے پوچھا اور شلوار اوپر کرنے کی بجائے اور نیچے سرکا دی۔ فوراً بولو، وقت نہیں، اکبر علی نے گرج کر کہا، مگر اس قدر حسین اور جوان عورت کی اریانی نے اس کی گرج میں لرزہ پیدا کر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے اپنے خلاف خون ریز جنگ لڑنی پڑے گی۔ عورت کا جسم تر و تازہ تھا، تھکن کے، گرد کے، مظلومیت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تم جیت گئے، عورت نے مسکرا کر کہا۔ میں جاسوس ہوں، میں سمجھتی تھی کہ پاکستان کے لوگ جذبات سے اندھے ہو گئے ہیں۔ میں تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ تم بھی ایک بہن کی بدحالی سے دیوانے ہو گئے تھے، مگر میں پوچھ رہا ہوں ہماری گاڑی کو کس پوائنٹ پر تباہ کیا جائے گا؟ اکبر علی ایک بار پھر گرجا۔ میں جاسوس ضرور ہوں لیکن گاڑی کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں، عورت نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں دعوت گناہ تھی اور یہ مسکراہٹ دل سماتی تھی۔ اس نے کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ نا، سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ لیٹے لیٹے ذرا پرے سرک گئی۔ یہ ایسی اشتعال انگیز حرکت تھی کہ اکبر علی کی مردانگی انگڑائیاں لینے لگی۔ اس نے اپنے خلاف جدوجہد کر کے پاکستانی صوبیدار کے پاؤں اکھڑنے نہ دیے۔ سنو کافر لڑکی، وہ خفیف سی ہنس پڑا اور بولا، جس ملک کو تمہارے ملک کی 10 لاکھ فوج اور 450 طیارے اور 1000 ٹینک فتح نہیں کر سکے، اسے ہندوستان کی ایک عورت تو کبھی جیت نہ سکے گی۔ گپتا کرنل ہی صحیح لیکن جنرل چودھری کو شاید معلوم نہیں کہ پاک آرمی کا صوبیدار انڈین آرمی کے کرنل سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور اندازہ کیا کہ وہ گاڑی چناب کے پل سے کتنی دور ہوگی۔ وہ چلا اٹھا، گاڑی کو کہاں تباہ کیا جائے گا؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا کافر کی بچی، میں ابھی 10-12 چرسیوں، افیمیوں اور بنگیوں کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے
हवाले कर दूंगा। सुबह तक तुम हारिस से मरती हुई कुतिया की तरह तड़प रही होगी। तुम पर कोई रहम नहीं करेगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। वो उठ खड़ी हुई। उसकी शलवार उसके पाँव में गिर पड़ी। मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ बता दूंगी। उसने फखिश सी किस्म की मुस्कुराहट से कहा, तुम खुद मर्द नहीं हो, खुदा के वास्ते मुझे वहशियों के हवाले न करना। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आओ बैठो तो सही। वो गुनाह का हंसता मुस्कुराता पैकर बन गई। अकबर अली का दिल बुलंद आवाज से धड़कने लगा। औरत का ये वार काम करने लगा। अकबर अली की बीवी को मरे 18 साल गुजर गए थे। वो फरिश्ता नहीं था, अंग्रेजों के दौर का फौजी था। अब तो वो उस उम्र को पहुंच गया था जिस उम्र के आदमी की तरफ कोई बदसूरत और ज्यादा उम्र की औरत भी नहीं देखती। उसने हाजरा को घर लाने के बड़े जतन किए थे। हाजरा ने उसकी नींदें हराम कर दी थी, मगर उसके हाथ न आई थी। आज की चुपचाप रात इस कदर हसीन और हिंदू लड़की की उरिया होकर उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बुला रही थी। उसके पांव उखड़ने लगे। पाक आर्मी की इंटेलिजेंस के सूबेदार पर यूं नशा सतारी होने लगा जैसे उसकी नाक पर क्लोरोफार्म से आलूदा रुमाल रख दिया गया हो। या खुदा, उसने सर को जोर से झटका दिया और दिल ही दिल में दुआ की, ये औरत पहले की तरह डरी हुई पाकिस्तानी औरत बन जाए और रो रो कर मुझसे पनाह मांगे। उसने अपने वजूद में झुलसा देने वाली तफ्श महसूस की। अलाउ भड़क उठा। उसके सामने पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान की एक जासूस औरत खड़ी थी, नीम उरिया। सोचते क्या हो, औरत ने मुस्कुरा कर कहा और हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थाम ली। मर्द सोचा तो नहीं करते। 15-20 मिनट रुक जाओ, बड़ी दिलचस्प बातें सुनाऊंगी। एमुनिशन से लदी गाड़ी चनाब से जरा ही दूर रह गई थी। ड्राइवर ने एक घड़ी देखी। सामने चांदनी रात में चमकती पटरी को देखा, फिर रफ्तार की सुई देखी, फिर उसने फायरमैन की तरफ देखा। फायरमैन ने सर से हल्का सा इशारा किया। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। वह खुदा से गाड़ी की सलामती मांग रहा था। गाड़ी के पहिए पटरी से उठने लगे। इस पटरी पर इस कदर तेज गाड़ी कभी नहीं चली थी, ना ये पटरी इतनी रफ्तार के काबिल थी। ड्राइवर को अच्छी तरह मालूम था कि इसे लाहौर कितनी जल्दी और क्यों इतनी जल्दी पहुंचाना है, लेकिन उसे कौन बताता कि 15-20 मिनट तक उसका इंजन डायनामाइट के ऊपर से गुजर रहा होगा। और वो हसीन औरत अकबर अली से कह रही थी, 15-20 मिनट रुक जाओ, बड़ी दिलचस्प बातें सुनाऊंगी। मैं इकबाल जुर्म कर चुकी हूँ, मैं जासूस हूँ। वो उसे दावते गुनाह दे रही थी। वो चारपाई पर बैठ गई। अकबर अली आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। इसके रिवाल्वर की नाली औरत की तरफ थी। रिवाल्वर पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन औरत की तरफ बढ़ते हुए उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और उसके वजूद में जो आग भड़की थी वो बड़ी तेजी से फैल रही थी। औरत ने शिकार मार लिया था। अकबर अली के हाथ में जो रिवाल्वर था उसकी नाली अभी तक औरत की तरफ और अकबर अली की उंगली ट्रैगर पर थी। जब वो औरत के करीब पहुंचा तो उसकी सांस यूं फूल चुकी थी जैसे पहाड़ी पर चढ़ रहा हो। उसकी उंगली ट्रैगर गार्ड में रही और रिवाल्वर पर उसकी गिरफ्त छूट गई। रिवाल्वर उसकी उंगली में लटक गया। औरत की मुस्कुराहट और ज्यादा जहद शिकन हो गई। ऐन उस वक्त गाड़ी के मुहाफिज 2 त्यारे नीचे परवाज करते गुजर गए।